بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محترم ناظرین، وہ چار لوگ کون سے تھے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ کعبے کے پردوں کے ساتھ بھی لٹکے ہوئے ہوں یا کعبے کے پردوں کے پیچھے چھپے ہوئے بھی پائے جائیں تو بھی ان کو قتل کر دو۔ محترم دوستوں، آخر ان کا جرم کیا تھا جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی حرمت کا پاس رکھنے سے بھی صحابہ کرام کو منع فرما دیا اور حکم دیا کہ اگر یہ لوگ خانہ کعبہ کے پردوں کے ساتھ بھی لٹک جائیں یا اس کے پیچھے بھی چھپ جائیں تو بھی ان کو قتل کر دو۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ فتح مکہ مسلمانوں کی زندگی کا ایک اہم سنگ میل تھا اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس فتح سے ہمکنار کیا اور اس فتح کو فتح مبین کے نام سے قرآن مجید میں ذکر فرمایا۔ فتح مکہ ایک شاندار فتح تھی جس میں چند کے علاوہ کوئی قتل نہ ہوا۔ فتح کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو عام معافیت دے دی۔ کافی لوگ مسلمان ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شرک نہ کرنے، زنا اور چوری نہ کرنے کی تاکید پر بیعت کی اور انہیں اپنے اپنے بتوں کو توڑنے کا حکم دیا۔ مکہ کی فتح عرب سے مشرکین کے مکمل خاتمے کی ابتدا ثابت ہوئی۔ فتح مکہ کے موقع پر مشرکین یہ سمجھتے تھے کہ آج ان کو قتل کیا جائے گا، کیونکہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر ڈھائے گئے اپنے مظالم رہ رہ کر یاد آتے تھے اور وہ دیکھ رہے تھے کہ آج ان کی موت سامنے ہے۔ اور بعض صحابہ کرام اور مسلمان بھی یہ سوچ رہے تھے کہ آج تو خون بہانے کا دن ہے، آج ہم اپنے اوپر کیے گئے مظالم کا بدلہ ضرور ان سے لے کر رہیں گے۔ بہت سے مشرکین نے مسلمانوں کا غلبہ دے کر ڈر کے مارے اسلام قبول کیا اور بہت کم مشرکین ایسے تھے جنہوں نے سچے دل سے اسلام قبول کیا۔ اس لیے فتح مکہ کے بعد بہت سے مشرکین منافقین بن کے جو مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ سوچتے تھے کہ ہم نے جو مظالم کیے تھے ان کا بدلہ تو صرف موت ہے اور آج ہم نہیں بچ سکیں گے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مجرمین کو معاف کر دیا، ان کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ اعلان کیا کہ جو بھی حرم کعبہ میں پناہ لے گا اس کے لیے امان ہے، جو بھی ابی سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اس پر بھی امان ہے، اور جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا اس پر بھی امان ہے۔ فتح مکہ کے دن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے 4 مردوں اور 2 عورتوں کے عام معافی دے دی۔ آپ نے فرمایا انہیں قتل کر دو، اگرچہ انہیں کعبہ کے پردوں کے ساتھ بھی چمٹے ہوئے پاؤ۔ جن لوگوں کو معافی نہیں دی گئی تھی وہ یہ تھے: اکرمہ بن ابی جہل، عبداللہ بن خطل، مکث بن سبابہ، عبداللہ بن سعد بن ابی سرح اور مکث کی 2 لونڈیاں جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گستاخانہ گیت لکھتی اور گاتی تھی۔ جہاں تک عبداللہ بن خطل کا تعلق ہے اسے کعبہ کے پردوں کے ساتھ چمٹے ہوئے پایا گیا۔ سیدنا سعید بن حریرہ اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی طرف ایک دوسرے سے مصافحت کی اور اس تک پہنچنے کے لیے حضرت سعید نوجوان ہونے کی وجہ سے حضرت عمار یاسر سے آگے بڑھ گئے اور آپ نے عبداللہ بن خطل کو قتل کر دیا۔ اس کا جرم بیان کرتے ہوئے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صدقہ وصول کرنے کے لیے بھیجا اور اس کے ساتھ ایک اور مسلمان کو بھی روانہ کیا۔ اس نے اس مسلمان کو قتل کر دیا اور قتل کی سزا کے ڈر سے مرتد ہو کر مکہ مکرمہ بھاگ گیا اور مشرکین سے جا ملا۔ سیرت ابن حسام میں بھی یہ لکھا ہے کہ اس کا ایک عام مسلمان غلام تھا جو اس کی خدمت کیا کرتا تھا۔ اس نے غلام کو حکم دیا کہ پہاڑی بکرا ذبح کر کے اس کے لیے کھانا تیار کریں اور خود سو گیا۔ جب اٹھا تو دیکھا کہ کھانا تیار نہیں ہے، بس کیا تھا، غلام کو جان سے ہی مار ڈالا اور ڈر کے مارے سخاوت بڑھ مرتد ہو گئی کر کہ مکہ اپنی 2 مکرمہ لونڈیوں بھاگ سے گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اور نفرت عظیم اثر لکھواتا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مرتد ہونے کی وجہ سے اس کے خون کو حلال قرار دے دیا۔ فتح مکہ کے دن وہ قتل کر دیا گیا۔ اس وقت وہ خانہ کعبہ کے غلاف سے چمٹا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ اس کی 2 لونڈیوں کے قتل کا بھی حکم نافذ ہوا تھا۔ دوسرا بدبخت مکث بن سبابہ تھا۔ اسے بازار میں موجود مسلمانوں کے ایک گروہ نے گرفتار کر لیا اور اسے قتل کر دیا۔ اس کا جرم یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف منافقین کو مشورے دیا کرتا تھا۔ اکرمہ بن ابو جہل
جو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا، جس نے اسلام کی راہ میں روڑے اٹکائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی اذیتیں تکلیفیں دینے کی وجہ سے مشہور تھا۔ اکرمہ اس کا سگا بیٹا تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر مسلمانوں کو کسی قسم کی رکاوٹ کا یا مشرکین کی طرف جنگ کا سامنا نہیں کرنا پڑا، لیکن ایک ٹولی نے مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہا تو سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو روکا، اس کا کلا کما کر دیا، اور اس جھڑپ کے دوران 2 مسلمان شہید ہوئے اور مشرکین کے کافی لوگ جہنم واصل ہوئے اور کچھ لوگ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ اکرمہ بن ابی جال بھی انہی میں سے ایک تھا جو کہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اکرمہ بن ابی جال سمندر میں ایک جہاز پر بیٹھ کر فرار ہونے لگا۔ جب وہ جہاز پر تھا تو ایک سخت طوفان کا سامنا کرنا پڑا۔ جہاز کے لوگوں نے کہا کہ صرف ایک خدا سے دعا کرو، کیونکہ تمہارے باطل خدا تمہیں یہاں کچھ فائدہ نہیں دے سکیں گے۔ اس بات کو سن کر اکرمہ بن ابی جال نے کہا، اگر یہاں میرے سچے اور ایک خدا سے دعا کرنے کے علاوہ مجھے کوئی چیز بچا نہیں سکتی تو پھر زمین میں اس کے علاوہ یقیناً کوئی چیز مجھے نہیں بچا سکتی۔ اے میرے پروردگار، میں تجھ سے عہد کرتا ہوں کہ اگر تو نے آج مجھے اس سے بچا لیا جس سے میں ہوں، تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا تاکہ میں ان کی اطاعت کا اظہار کرتے ہوئے اپنے ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے سکوں۔ مجھے یقین ہے کہ میں ان کی طرف سے نہایت کرمان معافی مانگوں گا۔ چنانچہ جب طوفان ٹل گیا اور اس کی جان بچ گئی تو یہ سیدھا نبی معتصم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت شفقت اور رحمت دکھائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ اکرمہ بن ابی جال اسلام قبول کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ اے میرے صحابہ اکرام، اس کے سامنے کبھی اس کے باپ ابو جہل کو گالی مت دینا یا برا بھلا مت کہنا، اس کا دل دکھے گا۔ آپ پر قربان جائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اور اسلام کے سب سے بڑے دشمن کے بارے میں اپنے دل میں کیسا نرم گوش رکھتے تھے۔ چوتھا شخص عبداللہ بن سعد بن ابی سراح تھا۔ یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رضاعی بھائی تھا۔ اس نے اپنے آپ کو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں چھپا لیا۔ بعد میں جا کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بیعت اور اطاعت کی دعوت دی تو حضرت عثمان اس کو اپنے ساتھ لے آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑا کر کے کہا، یا رسول اللہ، عبداللہ کی بیعت قبول فرمائیے۔ راوی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کو اٹھایا اور عبداللہ کی طرف 3 مرتبہ دیکھا اور ہر دفعہ خاموشی سے ابن سراح کی بیعت قبول کرنے سے انکار فرما دیا۔ پھر تیسری مرتبہ آپ نے اس کی بیعت قبول فرما لی۔ جب عبداللہ بن سراح کے جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، کیا تم میں سے کوئی ایسا عقل مند آدمی نہیں تھا جو کھڑا ہوتا اور اس آدمی کو یعنی ابن سراح کو قتل کر دیتا جب تک اس نے مجھے بیعت قبول کرنے سے اعتراض کرتے ہوئے دیکھا تھا؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، ہم نہیں جانتے تھے کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں۔ آپ نے ہمیں آنکھ کے اشارے سے کیوں نہیں کہا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی پیغمبر کے لیے مناسب نہیں کہ وہ اپنی آنکھوں کے ساتھ خفیہ طور طریقے پر اشارے کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے ابن قتل کی لونڈیوں میں سے ایک کو قتل کر دیا گیا، جبکہ دوسری لونڈی کو آزاد کر دیا گیا اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ بعض تاریخی روایت میں جن لوگوں کو معافی نہیں دی گئی تھی ان کی کل تعداد 9 تھی، 6 مرد اور 3 عورتیں، جبکہ بعض دیگر روایت میں 6 کی بجائے ان کی تعداد 10 بتائی جاتی ہے۔ 6 آدمی اور 4 عورتیں، ان لوگوں کے نام اس طرح سے روایت کیے گئے ہیں: عبداللہ بن سعد بن ابی سراح، اکرمہ بن ابی جال، عبداللہ بن قتل، الحارث بن نفیل، مکث بن ثوابہ، حبار بن اسود، ہند بن عتبہ۔ ابن قتل کی 2 لونڈیوں اور ایک دوسری لونڈی جس کا نام سارہ تھا۔ ان میں سے عبداللہ بن تل، مکث بن ثوابہ، الحارث بن نفیل اور 2 لونڈیوں میں سے ایک کو قتل کر دیا گیا تھا، جبکہ دوسرے لوگوں کو معاف کر دیا گیا تھا، باوجود اس کے کہ حق ان پر مکمل طور پر واضح ہو چکا تھا۔ یہ لوگ نہ صرف پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کرنے کے مجرم تھے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف
مضمون جھوٹے پروپگنڈے کے ذریعے لوگوں کو حق قبول کرنے سے روکنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف جنگ پر اکسانے کے بھی مجرم تھے۔ ان کی استعال انگریزی اس طرح جنگ اور زندگی کے جیا کا بحث بنے کہ مسلمان جنگیں شروع ہو گئیں۔ ان لوگوں کو قرآن مجید کے حکم کے مطابق موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، جس سے ان پر اپنے پیغمبر کے منکرین کے سرداروں کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ایک خاص قانون جاری ہو گیا تھا۔ بعض تاریخی واقعات سے بھی واضح ہوتا ہے کہ ان میں سے بعض مسلمانوں کے خلاف بعض دیگر جرائم کے بھی مرتکب تھے۔ مثلا جیسا کہ مقص بن ثبابہ کو ایک مسلمان کو دھوکے سے قتل کرنے کی وجہ سے یہ سزا دی گئی۔ وہ مدینہ گیا اور ظاہر کیا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے بھائی کے قتل کے عوض خون بہانے کی درخواست کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خون بہا ادا کر دیا۔ خون بہا لینے کے بعد مقص بن ثبابہ پہلی ہی فرصت میں اس آدمی کو قتل کرنے کے لیے لپکا جو اسے پہلے ہی خون بہا ادا کر چکا تھا۔ اس کے بعد وہ مکہ کی طرف لوٹ آیا۔ الحارث بن نفل یا الحوارث بن نفیل ایک بین الاقوامی کو توڑنے کا مجرم تھا۔ اس نے اس قافلے پر حملہ کیا جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کو مدینہ لے کر جا رہا تھا۔ عبداللہ بن قتل ایک عام مسلمان غلام کو دوران سفر قتل کرنے کا مجرم تھا۔ اس نے اسے صرف اس وجہ سے قتل کر دیا تھا کہ اس نے وقت پر اس کے لیے کھانا تیار نہیں کیا تھا۔ الحارث کی طرح حبار بن اسود بھی ایک بین الاقوامی کو توڑنے کا مجرم تھا۔ اس نے اس قافلے پر حملہ کر دیا تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لگتے جگر سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو مدینہ منورہ لے کر جا رہا تھا۔ حملے کے نتیجے میں سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا اپنے کجاوے سے گر پڑیں اور ایک پتھر سے جا ٹکرائیں اور نتیجتاً اپنے ہونے والے بچے کو کھو بیٹھیں۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔